بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ محمد حسین ستارہ گل سٹی فیصل آباد سے۔ دیکھیں، بھینس کی قربانی جائز ہے بشرطے کہ بھینس یا بھینسا یہ 2 سال کا مکمل ہو چکا ہو۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ بھینس اور بھینسا یہ گائے ہی کی ایک مثل ہے۔ جس طرح 7 حصے ہم گائے میں رکھتے ہیں، اسی طرح بھینس یا بھینسے میں بھی 7 حصے ہم رکھ لیں گے اور یہ قربانی کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا بہیمۃ الانعام، اس میں 8 جوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بھیڑ، پھر بکری، پھر اونٹ اور پھر بکر۔ یہ جو بکر ہیں، اس بکر میں ہی گائے اور بھینس دونوں شامل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ گفتگو ہے کہ اونٹ 7 افراد کے لیے ہے اور بکرا بھی 7 افراد کے لیے ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت لیث، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو 8 نر اور مادوں کا ذکر کیا ہے، ان نر مادوں میں یہ جو بکر ہے، اس بکر میں بھینس بھی شامل ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھینس میں 7 افراد کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ صحابی کا قول بھی ملا، تابعی کا قول بھی ملا، اور پوری ذخیرہ حدیث میں کہیں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ بھینس کی قربانی کریں گے یہ ناجائز ہے۔ صحابہ نے کہیں پر نہیں لکھا کہ بھینس کی قربانی کریں گے تو ناجائز ہے، تابعی نے کہیں پر نہیں لکھا کہ بھینس کی قربانی کریں گے تو ناجائز ہے۔ اور اس کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان 4 فقہا نے یہ وضاحت سے کہا ہے کہ اس بھینس کی قربانی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے، تو دین کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ بلکہ ایک اہل حدیث مفتی عبد الرحمن صاحب، میرے گمان سے ان کا نام ہے، اور بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں دلائل سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھینس کی قربانی ہے وہ جائز ہے۔ تو ان کا یہ کلپ وغیرہ بھی یوٹیوب وغیرہ میں پڑا ہوا ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھینس کی قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی آپ کریں گے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسائل سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔